میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنے والا ہوں اپنے وطن عزیز ہندوستان کی یوم آزادی یعنی 15 اگست کے بارے میں۔ میں اپنی اس مختصر اسپیچ کا آغاز چند اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، دھیان اور توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے، ایسا نہیں ہے کہ شہر کے منظر بدل گئے، منظر ابھی بھی وہی ہے، بس ستمگر بدل گئے۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن کی یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ حق اپنا چھوڑ کر ہمیں جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے، چلنا ہے ہمیں اپنے بزرگوں کی ڈگر پر، حالانکہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس ملک کی آزادی کے لیے دی گئی مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد رکھے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے کس قدر قربانیاں دی ہیں اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اور ساتھ ہی ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو یاد رکھے، کیونکہ اس وقت تاریخ کو مٹانے والوں یا تبدیل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی تاریخ اور اتہاس سے کھلواڑ نہ کر سکے اور وہ محفوظ رہ سکے۔ ساتھ ہی ہمارے ملک کے وہ فرقہ پرست لوگ جو بار بار اس ملک سے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہم اس موضوع پر گفتگو کر کے انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ خواب دیکھنا بند کر دیں۔ ملک سے اسلام کو مٹا دینا اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے بارے میں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہم نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے۔ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ جب یہ دن قریب آتا ہے ہر طرف خوشی کا ماحول بن جاتا ہے، لیکن ایک بات پھر بھی بار بار دلوں کو تڑپاتی ہے، بار بار تکلیف پہنچاتی ہے کہ اس دن مسلم مجاہدین آزادی، تمام مسلم فریڈم فائٹرز کو اس موقع پر بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ان کا ذکر تک نہیں ہوتا، ان کو یاد نہیں کیا جاتا۔ یہ سراسر بھید بھاؤ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم آزاد ضرور ہیں، لیکن مانسک طور پر، ذہنی طور پر آج بھی ایک خاص ذہنیت اور مانسکتا کے غلام ہیں۔ جب 15 اگست کا یوم آزادی کا دن قریب آتا ہے تو چاہے اخبارات ہوں، چاہے میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، کسی ایک جماعت کے مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی دیش بھکتی کے جذبے کو، ان کے مجاہدانہ کردار کو، ان کی ہمت اور حوصلے کو اور ان کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں۔ سب کی بات کی جاتی ہے لیکن مسلمانوں کا ذکر غائب کر دیا جاتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جب قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تو پھر تاریخ بھی اس کو بھلا دیتی ہے، اور آنے والے وقت میں تاریخ میں ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، اور جو قوم اپنی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھلا دیتی ہے، بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ آج تمام سوتنترتا سینانیوں میں بھگت سنگھ کی بات کی جاتی ہے، مراٹھوں کی بات کی جاتی ہے، مگر ٹیپو سلطان کو بھلا دیا جاتا ہے کہ جن کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ، جنگ آزادی کا اتہاس ہی ادھورا ہے، کہ جنہوں نے 1857 کے سوتنترتا سنگرام کو ہندوستان کی طرف سے لیڈ کیا تھا۔ لوگوں کو مہاتما گاندھی اور نہرو تو یاد آتے ہیں، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور جھانسی کی رانی تو یاد آتی ہیں، چندر شیکھر آزاد اور سبھاش چندر بوس تو یاد آتی ہیں، جو کہ یاد آنے بھی چاہیے کہ یقیناً ان کی بھی قربانیاں لگی ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ لیکن اس دن ان تمام لوگوں سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو لوگ اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اور پھانسی کے پھندے کو چوم کر جام شہادت نوش فرما کر چلے گئے، وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی کیوں یاد نہیں آتے؟ بیگم حضرت محل، بیگم زینت محل، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی ظہر، مولانا شوکت علی کی قربانیاں یاد نہیں آتی؟ لوگوں کو رام پرساد بسمل، سکھدیو اور راج گرو یاد آتے ہیں، لیکن لوگوں کو ڈاکٹر علامہ اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، خان عبدالغفار خان، حکیم اجمل خان کیوں یاد نہیں آتے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آزادی کی روح رواں مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی، کہ جن کے بیٹوں کے سر کاٹ کر انگریزوں نے تھال میں ڈھک کر ایک تحفے کی شکل میں ان کے سامنے پیش کیے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر بڑے درد بھرے انداز میں کہا تھا کہ تیمور کی اولادیں ہی ایسے سرخ رو ہو کر باپ کے سامنے اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں۔ انگریز افسران نے جب ان سے کہا
کہ دم دمے میں دم نہیں ہے خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو انہوں نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے انگریز افسران سے کہا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک رہے گی تیغ ہندوستان کی، جنہیں بعد میں رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ یہ ان مغلوں کے آخری حکمران تھے جن کے بنائے ہوئے لال قلعے پر کھڑے ہو کر آج بھی ہندوستان کے وزیر اعظم جس نے آزادی مناتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا کردار ہندوستان کی آزادی میں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔